بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ بیان کر رہے تھے کہ کس طریقے سے انہوں نے ایک فیصلہ سنایا کہ جو گائیں جس کے گھر میں آ گئی تھی اس نے اسے ذبح کر ڈالا اور مالک نے آ کر کہا یہ میری ہے۔ بعد میں جو انہوں نے طریقت کے مطابق فیصلہ دیا تو اس کے مطابق یہ تھا یہ بندہ جس کی گائیں ہیں اور جس کے گھر میں آئی تو گائیں والے نے اس کے دادے کو قتل کر دیا اور اس کا مال لے اڑا تھا، یہ گائیں اسی کی تھی، اس لیے فیصلہ سنا دیا کہ تو بھی تیری بیوی بھی تیرا سارا کچھ اس کا غلام ہے کیونکہ اسی کے پیسوں سے بنا۔ یہ فیصلہ دیکھا تو لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر جو تنقید کر رہے تھے تو معذرت کرنے لگے، کیونکہ جو نبی سے بدگمان ہو وہ تباہ ہو جاتے ہیں، جو نبی کریم سے بدگمان ہوں وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ جو نبیوں سے بدگمان کیا ہوتا ہے؟ بدگمان کیا ہوتا ہے؟ خیال، برا خیال ہے، بندہ چنگا نہیں گا، چنگا ہے لیکن کیا کہا اچھا نہیں ہے، بدگمانی کر لی۔ بدگمان کیا ہوتا ہے؟ کسی کے بارے میں برا خیال کرنا، حالانکہ وہ اچھا ہے لیکن برا خیال کر لی۔ جو نبی کریم سے بدگمان ہوں وہ تباہ ہو جاتے ہیں، جو نبیوں سے بدگمان ہوں وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی آتا ہے کہ جو تم اللہ کریم سے گمان رکھو گے اللہ ویسے ہی ہے، اور یہ گمان اچھا رکھنا بہتر ہے۔ اللہ کریم سے گمان اچھا رکھنا بہتر ہے۔ اپنی ساری نالائکیوں کے باوجود بھی اللہ کریم سے گمان رکھنا چاہیے کہ اللہ کریم مجھے اچھا کر دے گا۔ اپنی ساری نالائکیوں کے باوجود بھی یہ گمان ضرور رکھنا چاہیے۔ اگر گمان اچھا نہیں رکھیں گے تو پھر دوسرا گمان مایوسی کا ہوگا کہ انسان خود سے مایوس ہو کر کہے گا اللہ نہیں کر سکتا، میرا کام ہی یہو جہ نہیں ہے کہ اللہ معاف کر دے، یعنی اس نے اللہ کریم کو، اس کی رحمت کو چھوٹا کر دیا، اپنے گناہوں کو بڑا کر دیا۔ حالانکہ قرآن فرماتا ہے کہ اللہ کریم کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اگر غضب انتہا پر بھی ہو، غضب انتہا پر بھی ہو تو اللہ کی رحمت اس سے زیادہ ہے۔ اور یہ جو اللہ کریم کا فرمانا ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، غالب ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کا غضب چھوٹا، رحمت غالب ہے، رحمت غالب ہے، کسی پر کسی کا غلبہ مکمل اختیار، ہلنے نہیں دینا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے ہی غضب کو ہلنے نہیں دیتی، غضب ناک نہیں ہونا۔ وہ ویسے تو بڑا جاتا نا شعر، خدائے کا خار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں۔ یہ اپنی جگہ پر ہے کہ خدائے کا خار ہے غضب پر، غضب پر ہونا اور بات ہے، کسی کا مکمل غصے میں ہونا اور بات ہے، لیکن وہ غصے کا عمل جو ہے پھر بھی یہ اعلان کرتا ہو کہ میں نے شریعت پر چلنا ہے۔ شکل دیکھو تو سرخ، لیکن جب بات کرے تو شریعت کے مطابق کرے تو اس کی جو غصے پر ہے شریعت غالب۔ اب آپ کہیں اور شکل بھی نہ بدلے، انہیں غصہ بھی نہ آئے، اور حالت بھی چینج نہ ہو، یہ نہیں ہوگا۔ وہ تو بتائے گی نا، حالت بتائے گی، غصہ ہے۔ جیسے میں نے کل بھی بتایا تھا کہ غصہ آنا جو ہے یہ اچھی بات ہے ایک جگہ پر، کیونکہ اگر غصہ نہ آئے تو ایمان کی علامت نہیں ہوتی کہ غلط کام ہو رہا ہے تو تم غصہ نہیں کر رہے، تو غصہ آنا بھی اچھی بات ہے۔ غیر شرعی کام پر غصہ کرنا اچھی بات، کیونکہ ایمان کے 3 درجے، ہاتھ سے روک دو کسی بدکاری کو، منہ سے برا بھلا کہہ دو، یا دل میں تو برا جانو۔ اس لیے کسی چیز کو برا جاننا وہ بھی تو غصے کی علامت ہے نا، کہ یار یہ اچھا نہیں ہے، یار یہ کام۔ اگر کوئی گالیاں نکال رہا ہو اور آپ کو غصہ ہی نہ آئے، یا آپ کے دل میں یہ خیال ہی پیدا نہ ہو کہ یہ اچھا نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان کہتا ہے سارے لوگ آئندے ہو گئے، پر غصہ تو کرو، وہ برا تو مناؤ کہ چاہے یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، عمل برا ہے ان کا، اس پر اس کے اندر آپ کے پیدا ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی لڑکا جا رہا ہوتا ہے، اس نے وہ پونی کی ہو، جیسے
کر لیتے ہیں نا پونی, وہ چٹیا بنا کر ہیئر بینڈ لگا لیتے ہیں, اگر وہ کی ہو تو اس کی مشابت عورتوں سے ہوئی. جب اس کی عورتوں سے مشابت ہوئی تو حضور نے فرمایا جو عورتیں مردوں جیسی اور مرد عورتوں جیسے مشابت رکھیں گے, شکل بنائیں گے, کپڑے پہنیں گے, جوتی ان کی طرح کی پہنیں گے, ان کی طرح چلیں گے, ان جیسا لباس پہنیں گے, ان پر لعنت. تو میں دل میں برا جانتا ہوں کہ یہ لعنتی ہیں, کیونکہ میرے نبی نے فرمایا یہ لعنتی ہیں, ان پر لعنت. تو میں ان کے بارے میں کوئی اچھا گمان تو نہیں نہ رکھوں گا, گمان کیا رکھوں گا, اس وقت یہ لعنتی ہیں اس عمل کی وجہ سے, اس عمل کی وجہ سے یہ لعنتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو گمان رکھیں گے اللہ تعالیٰ ویسے ہی ہے. لیکن بیٹے گمان کا بھی فرق ہوگا نا, گمان کا بھی فرق ہوگا. نبیوں کا گمان, بندے کا گمان, بدکاروں کا گمان, خیال, ٹھیک ہے, اپنے بارے میں ہمیشہ اچھا خیال, اپنے بارے میں برائی کر کے بھی اچھا گمان, کوئی گل نہیں رب معاف کر دے گا. بڑا عجیب سا لگتا ہے نا کہ ایک کام غلط کرتے جانا اور اس پر سختی بھی رکھنا اور برے کو برا بھی نہ سمجھنا اور کہنا اللہ معاف کر دے گا, وہ بھی عجیب سا لگتا ہے. لیکن اللہ کریم نے جو فرما دیا, تو نبی کریم نے جو فرما دیا کہ اللہ کے بارے میں جیسا گمان رکھو گے ویسا ہی ہے. اب گمان, کسی کے بارے میں برا گمان کرنا کیا ہے, تباہ کر دینا. خیال کو ہمیشہ پازیٹیو رکھنا چاہیے, لیکن اگلوں کی چال سے بچنا بھی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے بارے میں اچھا ہی گمان رکھیں. جس بندے کا گمان یہ ہے جو اللہ کرے گا ٹھیک ہے, پھر بھی تدبیر کرے گا کہ نہیں کرے گا, تدبیر تو کرے گا نا. تدبیر کرنے کے بعد جو کچھ نتیجہ نکلے گا وہ تقدیر ہے, اس پر وہ راضی ہو جائے گا. لیکن تدبیر ہی نہ کرے, تدبیر ہی نہ کرے, یہ تو نہیں نہ ہوگا. اس لیے کسی بھی بارے میں, وہ کسی کام کے بارے میں وہ تدبیر کرے گا, کوشش کرے گا, حالانکہ گمان ہے اللہ اچھا کرے. اب نتیجہ غلط نکلا ہے تو یہ نہیں کہے گا کہ نتیجہ غلط نکلے پر میرا گمان جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں, اللہ نے ٹھیک نہیں کیا. گمان وہی رکھے گا, لیکن نتیجہ تو ہم دیکھتے نہیں ہیں, کیونکہ نتیجہ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے کبھی سکھ ہے کبھی دکھ ہے, کبھی سکھ ہے کبھی دکھ ہے. اس لیے جو کچھ بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گمان اچھا ہی رکھیں گے, چاہے نتیجہ میرے حق میں نہیں نکلا. کل نکل آئے گا, پرسوں نکل آئے گا, مرنے سے پہلے نکل آئے, کبھی تو نکلے. لیکن گمان اچھا رکھنا ہے. جیسے جیسے ہماری زندگی گزرتی چلی جاتی ہے, جیسے جیسے گزرتی چلی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے, لازمی بات ہے کہ ہم اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں, اچھے اور برے خیالات آتے ہیں, اپنوں سے ہم لڑ بھی پڑتے ہیں, اپنوں کو منا بھی لیتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ہمارے ساتھ چلتا رہتا ہے. لیکن اسی لیے تو کہا گیا کہ تم سب کا آخری کلمہ دیکھا جائے گا کہ جس نے مرتے وقت کہہ دیا لا الہ الا اللہ, خاتمہ بالایمان. لیکن یہاں پر بھی بات یہ آئے گی کہ لا الہ الا اللہ منہ سے نہیں بات کی گئی, سمجھنے والی ہے کہ وہاں پر یہ بات کی گئی ہے کہ اپس اینڈ ڈاؤن کے بعد بھی, اوپر نیچے ہوتے بعد بھی, اس کے بعد تو بہتر سے بہتر ہوتے ہوئے تیرا کلمہ نکل گیا لا الہ الا اللہ. پھر کیا ہے, ٹھیک ہے. اگر یہ کہا جائے کہ وہ برا ہی برا 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 کرتے وقت آخری وقت میں اسے کلمہ بول دیا لا الہ الا اللہ, کلمہ بول دیا, بیٹے میرا ذاتی خیال یہ ہے, آپ چاہے مانیں یا نہ مانیں, میرا خیال یہ ہے اللہ کے بارے میں گمان کے متعلق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے معاف کرنا ہوتا ہے نا اسے دنیا میں معاف کر دیتا, اسے بخش دیتا. اس کی آخرت بہتر بنانے کے لیے لازم ہے کہ وہیں پر ہی کام ہو جائے, ٹھیک ہے. اس کا چاہے اسے معلوم نہ ہو, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اللہ نے جسے بخشنا ہوتا ہے نا اسے دنیا میں ہی بخش دیتا, اور جب وہ قبر میں جاتا ہے نا پوچھا جائے گا, لیکن پھر اس کی کوئی نیکی لا کر نہ آگے کہا جا معاف کرتا. ایسا بھی ہوگا. اسی طریقے سے حشر والے دن بھی, وہ جس کے 99 دفتر کھلے ہوں گے, فائلیں کھلی ہوں گی, یہ غلط ہے, اور گناہوں کا اقرار کرے گا, ہاں میں نے کیا میں نے کیا میں نے کیا میں نے کیا. آخر پر اللہ کیا فرمائے گا, کہا ٹھیک ہے اس کی ہر برائی کے بدلے میں اسے درجہ دے دو جنت میں. پہلے ہی بخشا گیا ہوگا, اللہ تبارک تعالیٰ پہلے جج کر لیا ہوگا کہ اسے دینا کیا ہے, ٹھیک ہے. حشر بعد میں نیکیاں پوچھا جائے گا, ہاں برائی کی, ہاں جی کی ہے. جیسے میرا ذاتی گمان یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے جسے
بخشنا ہوتا ہے دنیا میں بخش کر اسے سیدھے راستے پر چلا دیتا ہے. چلو اس کو اس طرح لے لیتے ہیں بیٹے, گمان کو تھوڑا چینج کر لیتے ہیں. اللہ اکبر, کہ کوئی مزے کی بات تو نہ ہو کہ برائیاں کرتے کرتے مرے, گمان اچھا تھا, تو نیکیاں کرتے کرتے گمان اچھا کیوں نہیں رکھا؟ نیکیاں کرتے گمان اچھا رکھتا کہ اللہ میرے یہ ٹوٹے پھوٹے سجدے قبول کر لے گا. یہی گمان رکھا کہ کوئی بات نہیں اللہ معاف کر دے گا, ٹھیک ہے, لیکن نیکیاں کرتے کرتے کیوں نہیں رکھا؟ اللہ کے بارے میں گمان نیکیاں کرتے ہوئے رکھو نا. چلو اب اس کو اور بدل لیتے ہیں. جو برائیاں کر رہا ہو اس کا اچھا گمان بھی ہو سکتا ہے. جو برائیاں کر رہا ہو اس کا اچھا گمان بھی ہو سکتا ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. کبھی بھی نا آپ غور و فکر کیجئے گا, جو بندہ جذبے سے کہا اور نہیں اللہ معاف کر دے گا, اللہ معاف کر دے گا, یہ کہہ دے آرام سے بعد میں پوچھیں ویسے تینوں امید ہے تیرے کارنامے یہو جہے نے تینوں معاف کر دے گا, یقین مان اس کو گمان ہی نہیں ہوگا, اس کا گمان نہیں ہوگا. انہیں ویسے کہتا ہے منہ پھٹ دیتا ہے, گمان نہیں ہوگا. تو گمان کی بات کی گئی, تمہارا گمان ہے. تو گمان پر میں مختلف چیزیں بول گیا, پھر گمان پر بات کر رہے ہیں. دیکھیں بیٹے, اندر آنے والے خیالات جو مرضی ہیں, گمان خیال جو مرضی ہیں, لیکن آپ سے اچھا سرزد ہو رہا ہے تو اپنے گمانوں کو نہ دیکھیں کہ یہاں مجھے گمان اچھا نہیں آتا. اچھا کر تو رہے, میں آپ کے متعلق اچھا گمان نہیں رکھ رہا, میں آپ کے متعلق اچھا گمان نہیں رکھ رہا, لیکن آپ سے اچھا کر رہا ہوں. اب میں گمانوں کو دیکھوں کہ عمل کو دیکھوں. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت, گمان پر پکڑ تو نہیں نا ہم. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا پر یہ فرما دیا گیا کہ ہم تمہارے خیالوں پر پکڑ نہیں کریں گے, تمہارے گمانوں پر پکڑ نہیں کریں گے, لیکن لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت, جس نے جو کمایا وہی پائے گا, جو کسب کرے گا ویسے ہی اس کی جزا پائے گا. یہ بھی کہہ دیا گیا. اس کے آگے بھی ہے کہ معاف کرنے والا اللہ ہی ہے, معاف کرنے والا اللہ ہی ہے. اس لیے اگر میں آپ کے بارے میں برا گمان بھی رکھوں لیکن آپ کے ساتھ اچھا کروں تو میرا گمان کس جگہ پر ہے؟ میں اچھا کیوں کر رہا ہوں؟ جس کا مطلب ہے میرے گمان پر شریعت غالب ہے. گمان کو نہیں دیکھنا. خیال برا آتا بھی ہو تو جب برا کیا نہیں ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ برے خیال سے ڈرتے رہتے ہو, یار ہے کیوں آتا ہے, حالانکہ وہ بھی نیکی ہے. برا خیال آنا اور برے خیال پر صبر کرنا یہ بھی نیکی کہ یار آتا ہے جاتا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, یہ بھی ایک نیکی ہے کہ آپ برا خیال کر رہے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے. تو یہاں پر فرمایا گیا کیونکہ جو نبی سے بدگمان ہوں وہ تباہ ہو جاتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام نے گائیں ذبح کرنے والے کو قصاص لینے کا حکم فرمایا. اللہ تعالیٰ کے انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ وہ ہر انسان کے دل میں مقتول کے بارے میں جستجو پیدا فرما دیتا ہے. اسی طرح قاتل جلد یا بدیر گرفت میں آ جاتا ہے. لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کے اس معجزے کو دیکھ کر ان کے سامنے گر پڑے کہ ہم باطن کے اندھے تھے, آپ کے فرمان کو نہ سمجھ سکے. حالانکہ ہم نے دیکھا تھا کہ طالوت اور جالوت کی لڑائی میں پتھروں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمیں لے کر چلیں, یعنی پتھر بھی بول کے تھے سامنے لا کے چلو, انہوں نے پتھر ہی مارا تھا نا کھینچ کر. طالوت کی موت کا سبب ہم بنیں گے, یعنی پتھروں نے کہا سانو لے کے جا, اسی سبب بنا گے. آپ زبور پڑھتے ہیں تو پہاڑ بھی آپ کے ہم آواز ہوتے ہیں. جب آپ زبور پڑھتے تو آوازاں پہاڑ چوں بھی آتی ہیں. جیسے حضور نے نہیں فرمایا کہ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے, میں احد سے محبت کرتا ہوں. پتھر بھی آوازیں لگاتے ہیں, آپ کی ہڈیاں بھی چیخ چیخ کر کہتی ہیں وہ کی کرنے لگے ہیں, وہ دھیان کر. کہا جاتا اپنی ہڈیوں کا بھی صدقہ دیا کرو تسبیحات پڑھ کر, ٹھیک ہے. اس لیے اگر کوئی برا خیال کیا تو اچھا خیال بھی لایا کر, صرف برا خیال ہی نہ سوچا کر, اچھے خیالات بھی پروڈیوس کرنے کی کوشش کیا کر اپنے اندر. ہر کسی کے بارے میں برا گمان نہ رکھا کر, کوئی خوبی بھی تلاش کر لیا کر جس کی مثال دی جاتی. کہتے اگر بیوی سے ان بن ہو جائے تو یہ نہیں کہ اسے طلاق دے, پہلے اس کی خوبیاں تلاش کر کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی تو ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نو کی کہتا ہے بغیر خوبیاں تو پیدا نہیں کہتا, کسی کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ضرور ہوگی, کسی کے اندر خوبی ضرور ہوگی. میں نے آگے بتایا نا کہ ہر کوئی جو آپ سے نفرت کر رہا ہو, ایسا نہیں کہ وہ سب سے نفرت کرتا ہے, کسی سے محبت تو کرتا ہوگا.
جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطلب اس کے اندر محبت کا خانہ موجود ہے. آپ کے لیے بند ہے, دوسرے کے لیے ہے, آپ نے وہ خانہ کھٹکھٹانا ہے کہ میرے لیے بھی کھول. اب اس کا طریقہ کار آپ کو بہتر معلوم ہو کہ کیسے اس نے کھولنا ہے, یہ آپ کی مرضی ہے. ورنہ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں سال ہر سال ہم بھی نفرت کے بوجھ تلے دبے جاتے ہیں, خانہ نہیں کھلوا سکتے. خانہ کھلوانے کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑے گی. دیکھا میں کتنی محنت کرتا ہوں آپ کے اندر کا خانہ کھولنے کے لیے, کبھی نہ کبھی تو کھلے گا نا. ایسا تو نہیں کہ نہیں بندہ کہ بند ہی رہے گا, میں بھی تو کوشش کرتا رہتا ہوں, کبھی نہ کبھی تو کھلے گا. تو خانہ کھولنے کے لیے بندہ لگا رہتا ہے. تو اس لیے پہاڑ بھی محبت کرتے ہیں نبیوں سے, اور نبی محبت کرتے ہیں پہاڑوں سے. ہر شے کبھی کبھی نا کوئی ایسی چیز ہمارے ساتھ چل رہی ہوتی ہے جنہیں این لگتا فالتو ہے, لیکن وقت آنے پر وہی فالتو چیز ہمارے لیے کارآمد بن جاتی ہے. اس لیے کسی کو بھی فالتو نہیں سمجھنا, کسی کو بھی فالتو نہیں سمجھنا. ہر شے کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے. پھر انہوں نے ذرا بڑی بڑی باتیں سنانی شروع کر دی نا. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے اے عقل مند, گائے کو ذبح کرنے والے کی مثال عقل ہے, اور گائے کا بدلہ لینے والے کو نفس سمجھ. عقل والے نے گائے ذبح کر دی, نفس والے نے کیا کیا, بدلہ لینے کو ٹھان لی. میری گائیں میری گائیں میری گائیں. حضرت داؤد علیہ السلام کی مثال اللہ تعالی ہے, یا وہ شہ کامل جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہوتا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ, میں خلیفہ بنانے لگا ہوں, میں خلیفہ بنانے لگا ہوں. کس کو بنایا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام. ایک پیر صاحب تھے نا, تو انہوں نے اپنے مرید کو خلافت نامہ نہیں دیا. ایک اور بزرگوں کے پاس پہنچے تو روتا کہنے لگا میرے پیر نے مجھے خلافت نامہ نہیں دیتا. کہتے میں تمہیں قرآن سے خلافت نامہ دیتا ہوں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ, میں تجھے قرآن سے اللہ کا خلیفہ مقرر کرتا ہوں. کہنا نہیں نہیں نہیں, ہاں جی نہیں. انہیں کیا کھو رکھی, وہ طویلہ تاکے والے بن نہیں کہ خلیفہ بنا گا تو میں پھر طویل تاکے کراں گا, اتوں تک ہی رہنے. اور اللہ کا خلیفہ ہی بن جا. اللہ کا خلیفہ کون بنے گا؟ جو خون ریزیاں نہیں کرے گا, فساد برپا نہیں کرے گا, اللہ کا خلیفہ ہے. جو علم پلائے گا, علم کے مطابق چلے گا, اللہ کا خلیفہ ہے. اور لازمی نہیں تو مرید ہو کر ہی کام کرے, اور تو کر تو صحیح. جس کو اللہ نے چننا ہوتا ہے لازمی نہیں وہ کسی کا مرید ہی ہو جائے, جس کو چننا ہوتا ہے وہ اسے چن نہیں لیتا ہے. تو یہاں پر انہوں نے مثال سمجھائی کہ جو گائے کو ذبح کرنے والا وہ عقل مند, جو گائے کا بدلہ لینے والا تھا وہ نفس, اور اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کی مثال, یا وہ شہ کامل جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہوتا ہے. جس طرح گائے کے مدعی کے قتل سے عالم زندہ ہوا, تو اپنے نفس کو قتل کر تو عالم زندہ ہو جائے گا. جو نفس مطمئنہ کا مالک ہوگا نا, غریب ہو امیر ہو, چھوٹے لوگوں کے ساتھ رہتا ہو, تھوڑے لوگوں کے ساتھ رہتا ہو, یا بڑوں کے ساتھ رہتا ہے, جو نفس امارہ کا مالک ہوگا ہمیشہ تباہی پھیلائے گا. اور جو نفس مطمئنہ کا مالک ہوگا دوسروں کو اطمینان دینے کی کوشش کرے گا. نفس امارہ والا بس ہر جگہ برائی, کیونکہ نفس امارہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نفس مطمئنہ بن جائے. اس لیے نفس امارہ والا جو ہے وہ برائی پھیلائے گا, اور نفس مطمئنہ والا اطمینان دینے کی کوشش کرے گا کہ رب کے وعدوں پر اطمینان رکھو, نہیں کہیں کو جاتا, فکر نہ کرو. بڑی سے بڑی مشکل آنے پر بھی کہے گا ٹھہر جاؤ, کچھ نہیں ہونے والا, جو ہو گیا گزر گیا نا, آئندہ آنے والا ہے نا, تیاری پکڑ لو. ہم خوشیوں سے پلتے ہیں, غموں سے نہیں پلتے. خوشیوں سے بندہ بٹے پلتا ہے, غموں سے نہیں بندہ پلتا. غم سے تو بندہ بیمار ہو جاتا ہے, خوشیوں سے ہم پل رہے ہیں. جس طرح گائے کے مدعی کے قتل سے عالم زندہ ہوا, تو اپنے نفس کو قتل کر تو عالم زندہ ہو جائے گا. اس نفس نے تیری عقل کو فنا کر رکھا. عقل تب ہی کام کرتی ہے جب نفس بیدار ہو جائے, نفس ہوشیار ہو جائے. وہ کیا تھا, عقل جب بیدار تھی کم بخت آ کے سو گئے. نہیں, ہاں, وقت جب بیدار تھا کم بخت آنکھیں سو گئی. آگے, وقت جب سو گیا بیدار آنکھیں ہو گئی. وقت جب بیدار تھا کم بخت آنکھیں سو گئی, وقت جب سو گیا بیدار آنکھیں ہو گئی. ایسے ہی. تو جب ابھی وقت ہے, ہم سو رہے ہیں, اور جب وقت نے سو جانا ہے ہم نے آنکھیں کھول لینی. اچھا ہوا ہے کس, یا اللہ ایک دفعہ دوبارہ کال چھڑ, بڑی محنت کرا, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگو,
کل نہ مانیں گے کر قیامت میں مان گے. اج کر کے دکھاؤ نا, اللہ تہاڈا نبی تہاڈا کر کے دکھاؤ, میدان ہی چپ بھجنا نہیں. جیسے اکثر سمجھایا جاتا ہے نا, اگر کلاس میں پڑھنے والا بچہ بار بار فیل بھی ہو جائے تو طالب علم تو ہے نا, لگا تو ہے نا کیوچ, بھاگا تو نہیں اسکول سے. اسی طریقے سے طالب مولا بار بار گرتا ہو, بھاگا تو نہیں ہے. طالب مولا بھاگا تو نہیں ہے, لگا ہی ہوا ہے نا, تو لگا رہے, کسی نہ کسی وقت تو کچھ ہوگا. میدان سے بھاگنا نہیں چاہیے. میدان سے بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ یار تو نہ پیٹھ دکھاتی, مجاہد پیٹھ دکھا دے, وہ جہاد کرنے والا نہیں, منافق ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ والسلام جب آپ نے کیا کہتے ہیں غزوہ احد میں وہ جو پہاڑی پر کھڑے کیا تیر انداز, ان کو بولا کیا کہا تھا, ادھر آؤ سارے بیعت کرو, تم نے ان پہاڑی سے نہیں اترنا, چاہے ہار ہو چاہے جیت ہو, چاہے ہمیں بڑے بڑے جانور اچک کر لے جائے, چاہے تباہی مچ جائے, تم نے یہی رہنا. اب یہ حکم ہو گیا تھا. ان لوگوں نے دیکھا شکست ہو گئی کافرانوں, تو عورتیں جڑیاں سن وہ چک کے نا اپنے کیا کہتے ہیں پیروں کے اتوں, تو انہیں زنجیریں سونے کی نظر آنی شروع ہو گئی. انہیں دوڑ لائی نا عورتوں نے, انہیں دیکھا عورتیں تو بھجن لگی ہیں, مالک غنیمت بھاگ رہا ہے. انہیں کہا ہنسی جیت گئے ہیں. اور نبی نے کیا فرمایا تھا, اسی مر جائیے, اسی زندہ رہیے, اسی ساڈا کچھ بھی نہ بچے, سانو وڈے وڈے پرندے چک کے لائے, تو اسی اتوں نہیں ہلنا. بس وہ سمجھ نہیں آئی, انہوں نے اپنا اجتہادی فیصلہ کر لیا کہ چلتے ہیں. اللہ نے ان کو معاف کر دیا تھا قرآن پاک میں, لیکن انہوں نے فیصلہ کر لیا. اس لیے جب روک دیا گیا تم نے یہ نہیں کرنا, تو رک جاؤ. نفس ہمارا یہ روکتا نہیں نا, کہتا کر لو, اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ اکبر. تو اس نفس نے تیری عقل کو فنا کر رکھا, خود آقا بن بیٹھا ہے, اس کو عقل کا غلام بنا. سوچ سمجھ لے, جو چیز اچھی نہیں وہ اچھی نہیں ہے. میں نے آگے بتایا بیٹا ہم نہ بدلہ لیتے ہیں, ہم نہ بدلہ لیتے ہیں. ماں نے میرے ساتھ شانی کیتا تے ماں تنگ کسے پاسے ہوئے, ماں اس گل تو تنگ ہوندی ہے کہ میرا پتر برا نہ بنے, میں بن کیوں دھانا, کیونکہ ماں نے تنگ کرنا ہے. میں نے ماں کو تنگ کرنا ہے کیونکہ مینو کیوں روکے, وہ اپنا وہ نفس ہے نا, وہ نفس کا غلام ہے. انہوں نے کہا میں ٹھیک ہوں, میں نہیں, ماں اتوں تنگ ہوتی ہے, جہی چیزاں تنگ ہوئے وہی کرے گا, کیونکہ انہیں پتہ ہے ماں اتوں تنگ ہوتی ہے. اتوں تو ہوں نہیں نہ منی تو میری, تو پھر میں اے کرا. جس طرح لڑکا لڑکی سے پیار کرتا ہے نا, تو کہتے ہیں نہ شادی کی تو میں خودکشی کر لاں گا, میں زہر کھا لاں گا. پاگل دی پتر نہ. ایک لڑکی نے وہ چوہے مار گولیاں کھا لی, تو آپ کو معلوم ہے, اور جو چوہے مار گولیاں کھا دی اور جدو ساہ نہ نکلے تو ہویا نا میں بچا لو, کھا دی کھاتی مارو, تینوں کہا تو بچائیے. تکلیف ہے نا تو برداشت کر, خودکشی نہیں کی تھی. پتہ نہیں کیوں لوگ کہتے بچا لو. کل جب کل گھنٹہ بہنا نا, میں نے کہا یا اللہ انہیں بچا دے. انہوں نے کہا پہلے کیا, پہلے سارا سمجھایا سی, سمجھ نہیں آئی سی. اج اس وقت ذرا دھیان سے. اللہ کریم ہمیں نا جہنم سے بہت دور رکھے, اور اتنا دور رکھے کہ ہمیں وہ نا وہ ایہو جا موسم ہی نہ آئے. ابھی جو جہنم کی وجہ سے نا بیٹے, یہ بھی جہنم کی وجہ سے کہ ہمیں پسینہ بھی نہ آئے. اس کی وجہ سے پسینہ آ رہا ہے نا, ہمیں پسینہ بھی نہ آئے, نارمل موسم, پتہ ہی نہ ہوئے کہ مسئلہ کی, کیونکہ یہ بھی جہنم کی آگ کی وجہ سے سارا کچھ ہے جو معاشرے میں چل رہا ہے نا, سردی گرمی. یہ بھی حضور نے فرمایا کہ یہ جہنم کی سانس کی وجہ سے. نفس دراصل عقل کا غلام تھا, لیکن چلاکی سے آقا بن گیا. غذائے روح اس وقت حاصل ہوگی جب تو اپنی تن کشی کرے گا, جو کہ گائے کی طرح ہے, اور بدن نفس کے لیے ایسا ہی جیسے کہ گائے کے مدعی کے لیے تھا. جس طرح نوجوان گائے کے مدعی کے آقا کا پوتا تھا, اس طرح نفس کے اعتبار سے عقل کو سمجھو. نفس عقل کا قاتل ہے, بلا مشقت روزی روحوں کی روزی ہے. یہ جملہ انہوں نے بڑا اچھا بولا ہے. وہ کہتا سی میں نہ بغیر مشقت روزی ملتا ہے, کہتے بلا مشقت روزی روحوں کی روزی ہے جو انبیاء کرام کے ذریعے ملتی ہے, لیکن گائے کی قربانی پر موقوف ہے جو تیرا بدن ہے. روح نے پتر خضاب ملتی ہے نا, وہ سرکار دے ذریعے ملتی ہے تعلق, اور روحاں دی غذا ہے سرکار دی محبت, سرکار دا فیضان, وہ بغیر مشقت ہے. دعائیں پڑھو درود پاک, نال فیض ملے گا, رحمتیں نہیں ملتی. وہ روح کی غذا ہے, ایڈ ہے نا یہ کھاندہ پیندا ہے. ٹھیک ہے جی.
آگے انہوں نے ذرا لمبی باتیں کی ہیں، وہ پھر آگے سے تو ایک ایک جملے میں نا کچھ بڑا مقصد سمجھانا چاہتا ہوں کہ جڑے بندے سمجھتے پے نے سنتے پے نے وہ ذرا تھوڑا جا مطلب مدعا سمجھ لیں۔ کہانی کی کہانی صرف ایک ہے، رب چاہتا تو بہتر ہو جا۔ کہانی ایک ہی ہے، کیا؟ رب چاہتا ہے تو رب تین چنگا دیکھنا چاہتا ہے۔ اب بندہ کہے تو پھر میں رب چاہتا ہوں، تو دیکھ لے اپنی، تو بہتر بننا چاہتا کہ نہیں بننا چاہتا؟ بہتر بننا چاہتا رب تیرے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، وہ تو صبر کرنے والے نال ہے، تے جا او دے نال ہے تے رب بھی او دے نال ہے۔ تو بہتر بننا چاہتا ہے تو ہر قیمت پر رب تجھے بہتر بنائے گا، تیرا سافٹ ویئر ہی چینج کر دے گا۔ تیرے سمجھ نہیں آئے گی کہ یار میرا کیوں انج ہو رہا ہے۔ میں کسی حالت پر پریشان نہیں ہوتا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالت بھی اللہ کی طرف سے دی ہے، پھنس گیا ہوں، نکل بھی جاؤں گا۔ دی ہوئی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اس لیے سافٹ ویئر کبھی کبھی چینج ہو جاتا ہے نا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ سافٹ ویئر چینج کیا جاتا ہے، انج بھی ہو، غلط نہیں ہوتا، ہوتا ٹھیک ہی ہے۔ اب کیوں ہوا ہوتا ہے؟ بندہ کہتا ہے یار اچھا بھلا میں تھا، اس سے محبت کر رہا تھا، آج کل مجھے اچھا کیوں نہیں لگ رہا؟ پتہ نہیں کیا بات ہے یار، یہ دل سے کیوں اتر گیا ہے؟ وہ دل سے نہیں، سافٹ ویئر چینج ہو گیا، اور رخ کتنے اور ہو گیا ہوتا ہے نا۔ جب رخ کسی اور طرف ہو جاتا ہے نا، پھر وہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ حالانکہ وہ اچھا ہی ہوتا ہے لیکن وہ اچھا نہیں لگتا۔ کہتے نہیں ذرا تھوڑا اور بھی۔ اب امتحان کس کا بڑا؟ دونوں کا، دونوں کا۔ اب بندہ کرے کیا؟ آپ گھر میں رہتے ہوں، آپ گھر میں رہتے ہوں، ایک کو تکلیف ہو تو امتحان کس کا بڑا؟ سب کا۔ سارے درد میں آ گئے یار، حالانکہ آپس میں چاہے لڑ رہے ہوں، لیکن جب تکلیف ہو جائے گی تو سارے امتحان پہ گئے، اور لڑائی ادھر انہوں نے سیٹ کرو، ٹھیک ہے۔ گلا شکوا ہے بابے سے، لیکن پھر بھی امتحان پڑ گیا، بابے نے سیٹ ہو یا نہیں یار؟ تو بس کہانی چھوڑی سی۔ ایک تو بات ایک ہے نا کہ میں کہوں ابو ذر مجھے تجھ سے محبت ہے، ایک بات میں کہوں، اب یہ محبت کا برہم نہ رکھے تو کیا ہوگا؟ اللہ کریم نظر نہیں آتا لیکن اس کی صدائیں بار بار آتی، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں کرتا ہوں۔ اب بندہ سن نہیں پاتا نا، کیسے محبت کیا؟ میں تمہیں پال رہا ہوں، تجھے سمجھ نہیں آ رہی، سانس لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا ہے اس دنیا میں؟ کچھ کر۔ اب وہ کہتا ہے میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ بھی کوئی سوچنے کی بات ہے کہ تو کیا کر سکتا ہے۔ کچھ عمل تو ہے جن میں پیسہ ہی نہیں لگتا، تو وہ کر سکتا ہے۔ نماز پر کوئی پیسہ لگتا ہے، روزے پر کوئی پیسہ لگتا ہے، نہیں لگتا، کر لے۔ کچھ عمل تو وہ ہے جو تو کر سکتا ہے۔ اب تو کہتا ہے بڑا کچھ کروں، بڑا کام تو سے لے لے گا، تو چھوٹا چھوٹا کر، تو چھوٹے نو ہاتھ پا، وڈے آپے ہو جائیں گے۔ اگر تو چھوٹا نہیں کرے گا، وڈا ہی، جس طرح ایک نوکری کرنے والا ہوتا ہے نا، ہاں بھائی میں تو 5 لاکھ کی نوکری کرنی ہے، پاگل، جو 1 لاکھ میں ملتی ہے وہ تو کر لے، 5 لاکھ آپ ہی بعد چ دیکھا گے، یہ تو تیری کریڈیبلٹی بڑھ جائے گی، آپ کو ادھر 5 لاکھ بھی مل جائے گا۔ تو وہ بھی 5 لاکھ والا ہے ہی نہیں، کہتے نہیں میں پہلے سٹے ہی انج کرنا ہے۔ تھوڑا تھلے بھی آنا پڑتا، تھوڑا نیچے بھی آنا پڑتا۔ وہ کہتے ہیں نا زیادہ عقل مند ہے نا، رزق اللہ تعالیٰ 7ویں سمان تے لکھ دینا، ہوں لہذا رہ وہ زیادہ عقل مند ہوتا ہے نا، ایسے مطلب 7ویں سمان تے رزق لکھ چھڑتا ہے، وہ لکھاں کام کرتا ہے، ہر کام چ فلاپ ہو جائے، جہاں ہاتھ پاؤں انج کر کے وہ 7ویں سمان تے لکھیا ہوتا ہے۔ بس اگے میں کچھ نہیں کہاں گا، نہ کسی نال آں گا، نہ کوئی ہور گل کراں کہ کسی دے متعلق کہنے دل کردا پیا تیرا بھی 7ویں سمان تے لکھیا لگتا ہے، پتہ کہڑے پاسے چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے، وہ سب کو رزق دے رہا ہے، کسی کا 7ویں آسمان پر نہیں لکھا، دنیا میں لکھا ہے، اسے جو دینا بس اس پر اطمینان کرنا ہے کہ راضی رہ کر کہنا کہ میں کوشش کروں گا۔ ایک اور بات بتائیں اپنے ایمان سے، آپ سارا رزق جو ہیں کس کے لیے کمانا چاہتے ہیں؟ ایک باپ اپنے بچوں کے لیے کمائی کرے گا، اپنے لیے کرے گا، ان کے لیے کرے گا، بچوں کے لیے کرے گا، تو بچوں کا کچھ نہ بنا تو پھر، بچوں نے کچھ رسپانس نہ دیا تو پھر، بچے ٹھیک نہ ہوئے تو پھر، کس کے لیے کمانا چاہتا ہے؟ کتنا کمانا چاہتا ہے؟ کوئی پتہ نہیں، کمانے کا بھی نہیں پتا کیوں کمانا چاہتا ہے۔ اکثر و بیشتر ہماری کمائی پر لڑائی انا کی ہے، دکھاوے کی ہے، اور کچھ نہیں۔
جو میں نے آبزرو کیا نا. ہماری لڑائی دکھاوے کی ہے, برانڈ کی ہے, اور کچھ نہیں. سارا پیسہ بس اسی طرح صرف ہو جاتا ہے. ہم کسی کو اچھا بنانے کے لیے نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, ایک باپ کسی کو جو چیز لے کر دیتا ہے تو وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ اس کے لیے. اس سارے کھیل میں بس صرف سوچنا ہے کہ اچھا کرنا کیسے. اگر کوئی چیز ہے تو اس کا یہ بھی ہونا چاہیے کہ بیٹے یہ اس کام کی آتی ہے, اس کام کے لیے نہیں ہے. تمہیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کام کے لیے رکھے جس کام کے لیے ہے. تو اللہ کی کریم کی ہم سے محبت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے. اس کی محبت لا محدود, ہماری محدود. اس کی محبت سے ہی اس سے محبت کر لیں تو بہت بڑی بات ہے. اس کی محبت کو سمجھ کر ہی اس سے محبت کر لیں تب بھی بڑی بات. ٹھیک ہے, دنیا میں کوئی بھی وہ چنگڑ ہی کیوں نہ ہو, اگر وہ رب کی طرف رجوع کرے تو رب کو اچھا نہیں لگے گا. ساری دنیا کہے گا چنگڑ, رب سے کہے گا میرا بندہ. جہاں چنگڑ کہے گا نا رب ان پسند نہیں کرے گا اگر وہ اللہ کا بندہ. ایک کالا بھی اللہ سے محبت کر لے, لوگ کہے وہ کالے, اللہ فرمائے میرا بندہ. بس جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے نا, وہ نہ کوئی ذات رہتی ہے نہ کوئی برادری رہتی ہے, کچھ بھی نہیں رہتا. سارے کہنے کہ اللہ والا ہے. میں نے کدی نہیں کوئی پوچھتا تھوڑی ذات کی ہے, کہنے اللہ والا ہے. وہ پھر ذات ذوت غیب, برادری سسٹم غیب, بس اللہ ہی اللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.